بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول کی حیثیت سے، یعنی وہ یہ کہے گا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اب آگے نشانی، وہ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت کی مانند، جیسا پرندہ ہوتا ہے ویسی چیز خلق کرتا ہوں۔ فانفخ فیہ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ فیکون طیرا، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے سچ مچ کا، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ چونکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی نشانی لے کر آئے، معجزہ دکھائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے۔ لہذا قرآن نے فرمایا اے رسول یہ آپ سے معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کہیں معجزے اللہ کے پاس۔ وہ جب کہتا ہے تب معجزہ کرتا نبی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جب مشیت پروردگار ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بعض لوگ مس یوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے خود نہیں کہا ہوا عیسیٰ بھی خالق ہے اور بھی خالق ہے۔ آپ اگر آیت کو پڑھیں، ایک تو یہ مریض لوگ آدھی آیات بتاتے ہیں وہی فتنہ کرنے کے لیے متشابہ والی، اور جو محکم ہوتی ہے اس کو نہیں بتاتے۔ محکم آیت کیا کہتی ہے؟ خلق اور حکم صرف اللہ کا محکم۔ اسی طرح قرآن میں آیات میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ آسمان و زمین اور فلان فلان یہ تو اللہ نے خلق کیے ہیں، جنہیں تم خدا کے علاوہ پکار رہے ہو بتاؤ انہوں نے کیا خلق کیا۔ یا قرآن یہ فرماتا ہے کہ کیا جن کو یہ اللہ کے مقابلے میں لا رہے ہیں انہوں نے بھی کچھ خلق کیا ہے، اور ان کو اب مکس اپ ہو گیا ہے، تشابہ الخلق علیہم، یہ متشابہ والا لفظ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو بات مکس ہو گئی ہے کہ اللہ بھی خالق ہے اور کوئی اور بھی خالق ہے۔ اتنا وضاحت سے قرآن نے کہا ہے، پھر بھی الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کریں، اور یہاں سے فتنہ شرک کا فتنہ ہوتا ہے۔ آخر پرابلم کیا ہے کہ اللہ کے برابر لانا تکلیف کیا ہے؟ جب خدا کہتا ہے میں اکیلا ہوں، کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے، میں جسے چاہوں دوں جسے چاہوں لے لوں، تو آپ بھی جو اللہ کا لب و لہجہ ہے آپ بھی خدا کے بارے میں وہی لب و لہجہ رکھو، آپ بھی توحید کے بارے میں وہی لب و لہجہ رکھو جو قرآن نے رکھا ہوا۔ اگر وہ نہیں رکھو گے تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن، خود بھی خراب ہوگے اور اپنے سننے والوں کا بیڑا بھی غرق کرو گے۔ اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہر اس شخص کے لیے آسان ہے کہ جو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر آیات پروردگار کو پڑھے اچھی طرح سے، اس کے لیے آسان ہے، ورنہ جس نے سنا کے لینا ہے اس کے لیے بہت مشکل کام ہے اور وہ فتنے میں پھنسے گا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بِإِذْنِ اللَّهِ پرندہ بن جاتا ہے۔ اللہ جب خلق کرتا ہے نا اس کو مٹی سے خلق نہیں کرتا، وہ جس سے بغیر مٹی کو کس نے خلق کیا؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہاں اس نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ جناب مٹی خلق کی اور مٹی سے انسان کا پتلا خلق ہوا، ٹھیک توجہ فرما رہے ہیں، اور اس مٹی سے یہی مراد ہے ہمارا یہ بدن۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے جو ہمارے بدن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ زمین سے، مٹی سے یہ مراد ہے، یہ بدن زمین سے بنا ہوا، زمین کی چیزوں سے بنا ہوا۔ تو اس زمانے میں اب ظاہر بات ہے جو کیمسٹری کا وہ
پیریوڈک ٹیبل ہے وہ تو نہیں بتایا جا سکتا تھا لوگوں کو، پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو، تو کہا کہ اللہ نے مٹی سے خلق کیا، تو مٹی میں یہ سارے کے سارے جو چیزیں موجود ہیں اس سے انسان کا بدن بنتا ہے۔ لیکن وہ مٹی کو کس نے خلق کیا؟ جب کوئی دوسرا خلق کرتا ہے وہ کہیں سے لے کے کرتا ہے، اور اللہ کی خلقت کی خوبی کیا ہے؟ اس کو کہیں سے لیے بغیر بھی وہ خلق کر سکتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم نے کہا کہ مجھے تو مرد نے نہیں چھوا، اللہ نے کہا اللہ کا جو جی چاہے کر دے۔ اس کا جب اس نے معجزہ کرنا ہے تو وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ الفاظ جو قرآن میں اللہ کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، اور غیر اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوئے، اس میں سے ایک یہ خلق ہے۔ خلق قرآن نے خود حضرت عیسیٰ کے بارے میں استعمال کیا ہے، لیکن زمین تا آسمان فرق ہے اس خلق میں اور اللہ کی خلق میں۔ اس میں بھی آپ توجہ کریں، قرآن کی دقت دیکھیے کہ جب تک بندے کے بس میں ہے وہاں تک باذن اللہ نہیں آیا، حالانکہ ہوتا ہے ایکچولی وہ بھی باذن اللہ ہے، ورنہ اللہ جب چاہے پیچھے سے مین سوئچ ہی آف کر دے، بندہ کیا کر سکتا ہے؟ روح ہی بدن سے جدا ہو جائے تو ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ لیکن جہاں پہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے معجزے والا، وہاں پہ فوراً باذن اللہ کو ایڈ کر دیا گیا۔ دیکھیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں پرندے کو مٹی سے پرندے کی شکل، یہاں پہ باذن اللہ نہیں کہا، حالانکہ ہے یہ بھی باذن اللہ۔ فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب یہ جو کام ہے نا پھونک سے سچ مچ کا پرندہ، اس کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ یہ عام ایک جو ہے اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ لوگ کہتے ہیں آپ پرندہ خلق کر سکتے تو ہم بھی پرندہ خلق کر سکتے، مٹی کا پرندہ بنا سکتے۔ اگلا کام وہ اللہ کے نبی سے اللہ معجزہ ظاہر فرماتا ہے۔ دیگر معجزات، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھے، اکمح جو پیدائشی اندھا ہو، والابرس، برس کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ با، را اور صاد، یہ وہی کوڑ جسے کہتے ہیں وہ بیماری ہوتی ہے، ان کو میں بری کر دیتا ہوں۔ بری المریض یعنی مریض کی بیماری ٹھیک ہوگی، الگ ہوگا، ان کا آپس میں لنک ختم ہو گیا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے۔ یہ کیوں اللہ ریپیٹ کر رہے بِإِذْنِ اللَّهِ؟ تاکہ بیمار لوگ جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں کہ یہ اللہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہو رہا ہے، کوئی صاحب اقتدار الگ سے خدا کے علاوہ نہیں ہوتا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو۔ ایک معجزہ یہ عطا ہوا تھا حضرت عیسیٰ کو کہ وہ بتا دیتے تھے کہ لوگوں کو کہ تم ابھی گھر سے کیا کھا کے آئے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں رکھا تم نے اناج کیا کیا رکھا ہوا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو تو۔ اگر تمہیں ان باتوں کو دیکھ کے ایمان آتا ہے تو اس تمہارے لیے معجزے ہیں، اور اگر ان کو دیکھ کر بھی انکار کر دو تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان نہیں لاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔